नमल। दोपहर तुलू हुई तो इतनी सुनहरी कि हर चमकती शय सोना दिखने लगी। यूसुफ साहब का घर भी धूप में झुलस रहा था जब जुमर फाइल्स और पर्स पकड़े अंदर दाखिल हुई। राहदारी से गुजरते हुए वो ड्राइंग रूम के जालीदार पर्दे के पास रुकी। जाली के पार सोफे पे टांग जमाए जवाहिरात तमकिनत से बैठी नजर आ रही थी। उंगली पे मुसलसल लॉकेट की चैन लपेटती वो मुस्कुराकर अब्बा को सुन रही थी, जो मुकाबिल व्हील चेयर पर बैठे मध्यम आवाज़ में कुछ कहे जा रहे थे। जुमर ने सामने से आते सदाकत को चीज़ें थमाई और खंगारती हुई अंदर दाखिल हुई। जवाहिरात ने मुस्कुराकर गर्दन उठाते हुए उसे देखा। वो संजीदगी से सलाम करके सिंगल सोफे पर टिक गई। उम्रों के फ़र्क के बावजूद दोनों औरतों में कुछ बहुत मुश्तरक सा था। शायद तनी हुई गर्दन, शायद गहरी आंखें। तुम्हारे वालिद ने मुझे अच्छी खबर सुनाई है, तुम शादी के लिए रजामंद हो। जुमर ने खामोश निगाह बड़ी अब्बा पे डाली। वो मुतमईन और खुश नज़र आ रहे थे। अगर कोई मुझसे शादी पे रजामंद हुआ तो श्योर, और तुम ये फैसला अपने अब्बा पे छोड़ चुकी हो। बिल्कुल, उसने शाने उचकाए। वाकई जुमर, जवाहिरात ने ठीकी मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। वो जिससे चाहें तुम्हारी शादी करवा दे। ये बात दिल से कही या ऊपर ऊपर से? जब कहती है तो पूरा करूँगी। वो बेतासुर थी। और अगर तुम्हारे वालिद फारिस को मुंतखब कर लें तुम्हारे लिए, क्या कर लोगी उससे शादी? बड़े अब्बा ने एकदम परेशान होकर जवाहिरात को देखा, गोया उसे रोकना चाहा, मगर वो लॉकेट की चैन उंगली पे लिपेटती जुमर को मुस्कुरा कर देखे जा रही थी। बड़े अब्बा ने मुजरिमाना अंदाज में गर्दन मोड़ी। जुमर लब भींचे जवाहिरात को देख रही थी। खिलाफ मामूल उसने इस बात पे खड़े खड़े जवाहिरात को घर से नहीं निकाला था। तुम्हारी खामोशी से मैं क्या समझूं? यही कि तुमने रजामंदी का इजहार महज ऊपर से किया था। दर हकीकत तुम अपने वालिद को ये हक नहीं दे रही। क्या ये तुम्हारे वालिद के साथ धोखा नहीं है? ऐसा नहीं है, वो तेज़ी से बोली, फिर चुप हो गई। मेरा और तुम्हारे अब्बा का ख्याल है कि वारिस तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। प्लीज़ वो पुरानी बातें मत दोहराना। तुम खुद भी जानती हो कि वो सच नहीं था। अब बताओ, अपनी ज़ुबान पे कायम हो। बड़े अब्बा बेचारगी से उसे तक रहे थे, मगर खिलाफत वक्त को जुमर सपाट नज़रों से जवाहिरात को देखती रही। कायम हूँ, जानती हूँ। अब्बा मेरे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। ज़ब्त से अल्फाज अदा किए। तुम सोच लो। ये तो बस हमारे यूं ही ख्यालात में आया। तो वो शर्मिंदा से वजाहत कर रहे थे। सोच चुकी सब, जो मर्ज़ी आए करें। और हाँ, फारिस भी मुझे पिक करने आएगा। अगर तुम्हारा दोबारा उसको घर से निकालने का इरादा है तो अभी बता दो, ताकि मैं उसे मना कर दूँ। जुमर ने बहुत सख्त से खुद को भड़कने से रोका और आहिस्ता से बोली, मैंने उस दिन गलत किया था। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी अब्बा। वो एकदम उठी और बाहर निकल गई। राहदारी में आकर गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा, मगर पुरानी बातें, यादें सब उबल उबल कर जैसे बाहर आ रहा था। वो दिल पे हाथ रखे, आंखें बंद किए, राहदारी की दीवार के साथ खड़ी हो गई थी। अंदर जवाहिरात सहूलत से कह रही थी, उसे मनाना मुश्किल नहीं था। इसे मानना नहीं कहते, एहतजाज कहते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते अफसोस कर रहे थे। जवाहिरात ने बमुश्किल नागवारी चेहरे से छुपाई। जुमर को कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो अपना अच्छा बुरा सोच कर ही जवाब दे रही थी। उसे फारिस से शादी पे कोई एतराज़ नहीं होगा। पिछले 1.5 घंटे से बोल बोल कर वो थक गए, मगर ये अभी वहीं अटके थे। तभी उसका मोबाइल बजा। जवाहिरात ने नहीं उठाया, इसी तरह बैठी रही। फारिस बाहर लेने आया है मुझे। अब यूँ क्यों नहीं करते कि बाहर दरवाजे तक चले जाए और उसे अंदर ले आए। मेरे कहने पे तो वो कभी नहीं आएगा। बड़े अब्बा ने इस्पात में सर हिलाया और व्हील चेयर के पहिए चलाते मुड़ गए। साथ में सदाकत को आवाज़ भी दी। जब वो वापस आए तो फारिस उनके साथ था। जुमर इस दौरान अंदर जा चुकी थी। वो आरामदेह नहीं था, मगर मजबूर था।
خاموشی سے اس سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا جہاں سے ابھی زمر اٹھ کر گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دائیں ٹانگ بائیں گھٹنے پہ رکھے، کونی صوفے کے ہاتھ پہ، بس جلدی سے وہ یہاں سے نکل جائے۔ اچھا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم آئے، تمہارا بہت شکریہ فارس۔ وہ دونوں چند رسمی کلمات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جواہرات نے بور سی ہو کر آنکھیں گھمائیں۔ چند ثانیے مزید گزرے۔ صداقت چائے لا کر سرو کر چکا تھا تو جواہرات ذرا سا کھنگاری۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موقع ہے تم سے بات کرنے کا فارس۔ بڑے ابا بری طرح چونکے۔ فارس بھی دھیان سے سننے لگا۔ یوسف صاحب کا تم کتنا احترام کرتے ہو، ان کے تم پہ کتنے احسانات ہیں، کتنے برے وقتوں میں انہوں نے تمہاری مدد کی، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ زمر پھر سے راہداری میں آ کھڑی ہوئی۔ دھڑکتے دل سے وہ دیوار سے لگی سنتی رہی تھی۔ جی؟ فارس نے اچنبھے سے جواہرات کو دیکھتے سر ہلایا۔ ایسے میں یوسف صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھ کر تم سے ایک سوال کر سکیں۔ بڑے ابا نے بے چینی سے جواہرات کو آنکھ سے اشارہ کیا، باز رہنے، خاموش رہنے کا اشارہ۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا، مگر وہ ان کو دیکھے بنا مسکراتے ہوئے فارس سے کہے جا رہی تھی، میں سن رہا ہوں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو وہ جلدی سے کوئی بات بنانا چاہتے تھے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ زمر کا جو رشتہ تم نے چند برس قبل مانگا تھا اس کا جواب وہ آج دیں، کیونکہ اس وقت کا جواب ان سے پوچھے بنا دیا گیا تھا۔ اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ اس کا جواب مختلف دیتے۔ جواہرات کو روکتے روکتے بڑے ابا خاموش ہو گئے۔ باہر کھڑی زمر کے لب حیرت سے کھل گئے۔ یہ سب یوں نہیں ہونا تھا۔ فارس بالکل رک کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو۔ یوسف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اور زمر کی شادی ہو جائے۔ اس کا سانس واقعتاً تھم گیا۔ بے اختیار ابا کو دیکھا۔ انہوں نے بے چارگی سے چہرہ جھکا لیا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچ کر جواب دینا، جواہرات نے تیزی سے کہا۔ مبادا وہ انکار ہی نہ کرتے۔ بڑے ابا نے سر اٹھایا، اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے بیٹا، بس ایک خیال تھا، کہہ دیا، تم نہ کہہ دو تب بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے۔ فارس نے بمشکل سر اسبات میں ہلایا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یوسف صاحب بہت پریشان رہتے ہیں زمر کے لیے، ان کو اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کو سونپ کر جانا چاہتے ہیں جس پہ وہ اعتبار کرتے ہوں، اور تم وہ واحد شخص ہو فارس۔ جواہرات نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت دیں، بددقت وہ کہہ پایا، پھر ایک سلگتی نظر جواہرات پہ ڈالی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں آپ کا، اور اٹھ کھڑا ہوا، جیسے مزید وہاں بیٹھنا دوبر ہو۔ بڑے ابا نے یاسیت سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ان سے نگاہیں ملائے بغیر دھیما سا سلام کہہ کر باہر نکل آیا۔ راہداری میں وہ ٹھٹکا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ زمر کھڑی تھی، ساکت، زرد سفید چہرہ لیے، ضبط کی انتہا پہ۔ بس ایک لمحے کو رک کر اس نے زمر کو دیکھا، مگر وہ چہرہ پھیر گئی۔ وہ بھی نہیں رکا، تیز تیز قدموں سے چلتا دہلیز پار کر گیا۔ جواہرات چند ثانیے مزید ابا کو تسلی دیتی رہی، اور جب نکلی تو زمر ہنوز کھڑی تھی۔ اس کا سفید چہرہ اب اہانت سے گلابی پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ دبی دبی سی گھررائی تھی، آواز بہت دھیمی رکھی، ابا نہیں سن سکتے تھے۔ تمہارا 50% کام ہو گیا ہے، مگر اسے میرا رشتہ لے کر آنا چاہیے تھا، نہ کہ میرا باپ اس کی منت کرتا۔ وہ ضبط کے مارے پھٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ تم نے پلان سنا ہی کب تھا؟ وہ شانے اچکا کر موبائل پہ بٹن دبانے لگی۔ زمر آنکھوں میں طیش لیے اسے گھور رہی تھی۔ جواہرات نے تھکی ہوئی سانس اندر کھینچی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شادی کرنی ہے نا، ہو جائے گی، چاہے جیسے بھی ہو۔ دیکھو، میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتی، مگر ایک آیت میں بہت خوشی سے ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں۔ ذرا سا مسکرائی، اور وہ یہ کہ عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اس کے گال کو ہولے سے چھو کر وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زمر انہی سلگتی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔
فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر جیسے ہی جواہرات نے دروازہ بند کیا، فارس نے تیزی سے کار پیچھے کی گیٹ سے نکالی اور سڑک پہ ڈال دی۔ اس کا جبڑا بھینجا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے ایک قہر بار نظر جواہرات پہ ڈالتا۔ یہ سب کیا تھا مسز کردار؟ ایک معذور اور بے بس آدمی تم سے درخواست کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں بچہ نہیں ہوں، آپ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہی تھیں۔ اکتاہٹ سے اس نے سر جھٹکا۔ صبح میرے پاس آئیں اور آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، اور اتفاق سے آج ہی یوسف صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ سامنے کی بات ہے، تم سے بہتر داماد ان کو نہیں ملے گا۔ یہ خیال بھی آپ نہیں ڈالا ہوگا ان کے ذہن میں۔ میں تو جیسے آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ غصے سے بولتا وہ ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا رہا تھا۔ کار کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ مجھے تمہاری فکر ہے فارس۔ پہلے تو ساری زندگی آپ کو میری فکر نہیں ہوئی۔ یہی تو پوائنٹ ہے فارس۔ میں نے یا اورنگزیب نے ساری زندگی تمہاری فکر نہیں کی، مگر جس شخص نے کی، تم پہ اتنے احسان کیے، جو تمہیں اچھی نوکری دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج تم سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے ہوتے۔ اب وہ شخص معذور ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اور وہ تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو، تو تم اسے بھی انکار کر دو گے۔ کیا یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ؟ تلخی سے اسے دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی۔ فارس اسی طرح تیز ڈرائیو کیے گیا، البتہ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ ان کی بیٹی کبھی نہیں مانے گی۔ بہت دیر بعد وہ بولا، مان جائے گی؟ کبھی نہیں۔ وہ مان چکی ہے یار۔ جواہرات نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، اور فارس قاضی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا غصہ ایک نئی سوچ میں ڈھلتا گیا۔ لب کاٹتے، آنکھیں سکیڑے، وہ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ آپ ان سے کہیے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ جواہرات نے گہری مطمئن سانس خارج کی۔ کام تقریباً ہو گیا تھا۔ فارس نے اسے گھر اتارا اور خود کار سے نکل کر نیکسی کی طرف ہو لیا۔ قصر کی عقبی سمت میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لادے ہاشم کی بالکنی کے بیرونی زینے نیچے اتر رہی تھی۔ فارس کار سے اترا اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا۔ اے بات سنو، انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ مؤدب مگر پر اعتماد چلتی قریب آئی۔ یس سر۔ تمہاری اتنی ہمت کب سے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو؟ فیونا کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جب پروسیکیوٹر زمر آئی تھی تو تم اسے میرے گھر نہیں لائی تھی؟ ہاں؟ غصیلی آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ کل شام؟ نہیں تو؟ پروسیکیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی۔ سارا وقت وہ مسز کردار کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ وہ تو اس طرف آئی بھی نہیں۔ وہ حیران پریشان سی صفائی دے رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فیونا نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ مڑنے لگا، پھر رکا۔ یہاں پہ میری NGO ہوا کرتی تھی، کدھر گئی؟ وہ اس نے مسز کردار کا نیکلس چرایا تھا، سو اسے نکال دیا اور تم نے اس کی جگہ لے لی۔ جی، میں اب یہاں کی ہیڈ اسٹاف ہوں۔ گردن ذرا اکڑا کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے گھر کے قریب مت بھٹکنا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے کے تاثرات بھی پھر سے غصے سے جھلکنے لگے۔ جو اگلوانا تھا فیونا سے وہ اگلوا لیا تھا۔ تو میڈم پروسیکیوٹر ادھر آئی تھی اور سارا وقت جواہرات سے باتیں کرتی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ فارس اور زمر کی شادی کا خیال کس نے کس کے ذہن میں ڈالا، جواہرات نے یا زمر نے؟ یہ کھچڑی کس نے پکائی ہے؟ اس نے سبزہ زار پہ چلتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا۔ کیا یہ دونوں عورتیں مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں؟ اپنے دروازے پہ رک کر اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر کان سے لگایا۔ جی فرمائیے۔ صدی کی مصروف آواز گونجی۔ کدھر ہو تم؟ عموماً اس وقت شریف لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، مگر اوہ سوری، آپ کی چونکہ اپنی کوئی جاب نہیں اور 4 سال سے آپ بیکار ہیں، تو آپ کو کیا معلوم؟
बक बक मत करो, फ़ौरन अपने दादा के घर जाओ। जी बिल्कुल, मैं तो बैठा ही फारिग हूँ, और ऑफिस भी मेरे मरहूम अब्बा जान का है ना, जो मैं जब चाहे मुंह उठाकर निकल आऊँ। वो जला बुना बैठा था, आगे पीछे कागज़ों फाइलों का ढेर, कंप्यूटर पे खुले ढेरों काम, ऊपर से ताज़ा ताज़ा पड़ी बॉस से डांट, तुम जा रहे हो या नहीं? 1.5 घंटे से पहले निकला तो दोबारा ये लोग दाखिल नहीं होने देंगे। और जो मेरी बॉस है ना, वो पहले ही तुम्हारे दादा ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी जुमर पुप्पो से शादी कर लूँ। क्यों, हो गई ज़ुबान बंद? अब अम्मी को लेकर उनकी तरफ जाओ और जो भी मुनासिब लगे करो। वो दूसरी तरफ शादी की ज़ुबान वाकई बंद हो गई थी। फारिस ने फ़ोन रखा और अंदर चला गया। कदरे फासले पे वाक़या कारदार कसर के लाउंज में थकी थकी सी जवाहिरात अपनी मखसूस ऊंची सी कुर्सी पे बैठी थी, थोड़ी तले हथेली जमाए। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। दोपहर में आसपास सन्नाटा था। हाशिम, नौशरबान, सोनिया, कोई भी घर पे ना था। वो बहुत अरसे बाद किसी वीक डे में इस वक्त घर पे थी और ये सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा था। बजाय ऑफिस वापस जाने के वो इधर ही बैठी रही। आज की कार्रवाई ने उसे थका दिया था। पिछले एक हफ्ते में उसने बार बार माजी के कई औराक को जहन में दोहराया था। 7 साल पहले जब वो सब पहली दफ़ा मिले थे, 5 साल पहले जब वो खुशी से एक दूसरे पे इनायात किया करते थे, 4 साल पहले जब उनके ख़ानदानों में खूनी लकीर खिंची थी, मगर माजी के अबवाब का आखिरी हिस्सा अभी रहता था और जवाहिरात कारदार के लिए यही सबसे तकलीफ दे था। 1.5 साल पहले क्या हुआ था? साथी अब उनके घर क्यों नहीं आता था? और वो तमाम मसले जो हाशिम नहीं संभाल सका था, वो ना चाहने के बावजूद भी याद करने लगी। उसकी नम आंखें खिड़की पे जमी थीं और उसके शीशे पे पुरानी कहानियाँ उभर उभर कर डूबने लगी।